یہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے علل اعلان کہا کہ میرے باپ نے اس کی ماں سے ناجائز تعلق جوڑے تھے، نعوذ باللہ، آپ کو پسینہ بھی نہیں آیا، تریڑی بھی نہیں آئی آپ کی پیشانی پہ، کتنی کچی کتنی بیہودہ تحقیق کے موجود ہی آپ گندگی پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کی حالت۔ حضرت صاحب پھر کو بات کر کہتے ہیں یہ حسد کی لعنت ہے، یہ حسد کی لعنت نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا فرض ہے، آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے، آپ کن کے اندر بیٹھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا پھیلاتے ہیں، سر عام جمعے کے مجمع میں لوگوں کو کیا سناتے ہیں، یہی تقریراً ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہے کہ یہ جاہلیت کا ایک نکاح تھا، بخاری شریف 51-27 نے کہا کہ جاہلیت میں نکاح تھے، تو زیاد نکاح سے ہوا، زنا سے نہیں۔ حضرت صاحب معافی مانگیں، توبہ کریں، جتنی بھی توبہ کریں، جتنا شرمائیں تھوڑا ہے۔ کہ علی مرتضیٰ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں ابو سفیان نے ہمارے سامنے اظہار کیا ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ بھی گواہ میں شامل ہو گئے، آپ تو حضرت علی کے مخالف ثابت ہو گئے۔ اور ادھر زیاد کون ہے؟ کان من شیعۃ علی، زیاد حضرت علی کے شیعوں میں سے ہے، تاریخ نے لکھا ہے، اور حضرت علی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ زیاد ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ آپ بتائیے یہ کون سا جرم تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا، ابو سفیان نے کیا؟ کون سا جرم تھا؟ آپ نے جتنی غلیظ گفتگو، گندی فوش گفتگو کی ہے مجمع عام کے اندر، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر مقصد کے، آپ نے زیادتی کی ہے، توہین کی ہے۔ آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور شرمسار ہونا چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور بیرا شریف کے مفتیان کرام سے پھر گزارش کرتا ہوں اس سے توبہ کروائیں، اور اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر بلائیں، ورنہ کنارہ کریں۔ ایسا بندہ جس کی سوسائٹی ایسی ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اور جو بندہ خود حضرت معاویہ ابو سفیان کا بغض رکھتا ہے، ایسا بندہ اہل سنت کی محفل میں نہیں آ سکتا۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں اس کو اس بندے سے مطالبہ کرنا چاہیے، حضرت صاحب آپ نے کئی دفعہ حضرت معاویہ ابو سفیان سے ہند کی گستاخی کی ہے، توبہ کریں، توبہ کر لے تو فابیا، ورنہ یہ بندہ اہل سنت کی محفل میں آنے والا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان محمد قادری صاحب کی جمعہ شریف کے عام مجمع میں حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بیہودہ، فحش اور گندی گفتگو ذرا سماعت کریں۔ زیاد کا باپ جو تھا اس کا نام تھا ابو عبید یا عبید، مگر معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ یہ رہتے تھے طائف میں، جناب ابو سفیان گئے وہاں، اور زیاد کی جو ماں تھی اس کے ساتھ صحبت ہوئی، نتیجتاً پیدا ہوا زیاد۔ اب معاملہ یہ تھا کہ زیاد کا ابا کوئی اور پیدا ہوا بستر کسی اور سے، اس لیے اب بھی تاریخ زیاد کا جب نام لیتی ہے تو زیاد کو ابن عبید نہیں کہتی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یہ تاریخ کہتی ہے اپنے۔ یہاں جس وقت زیاد ظالم تھا، ظاہر ہے جب اپنے ابے کا نہیں تھا تو پھر کیا ہونا تھا، پرلے درجے کا ظالم۔ اس کو بنو امیہ کے اندر جب یہ آیا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے قانوناً اس کو لاحق کر لیا اپنے باپ سے۔ یہ مسئلہ ابھی آپ کے پلے پڑنے والا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں ذرا کہ انہوں نے قانوناً علل اعلان کہا، کیونکہ میرے باپ نے اس کی ماں سے ناجائز تعلق جوڑ کے یہ میرے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، لہذا میں اسے اپنا بھائی قرار دیتا ہوں۔ اب یہ کسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھنا کہ یہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ ہے حضرت صاحب کہ جن کی اگر پکڑ کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حسد ہے، حسد کی لعنت ہے، اور پھر سر لگا کہتے ہیں یہ تہمت، یہ بدگمانیاں، یہ لن ترانیاں، یہ تہمت، یہ بدگمانیاں، یہ لن ترانیاں، یہ بگانے نہیں ہے، لیکن ان کا تڑپنا سمجھ میں، اس کا مطلب یہ ہے اصل مسئلہ نہ مروان سے نفرت ہے، نہ صحابہ سے محبت ہے، کوئی حسد کی لعنت ہے۔ آپ بتائیے حضرت صاحب، یہ بھی تہمت ہے جو آپ نے حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی ہے، وہ بھی مجمع عام کے اندر بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی پروف اور ثبوت کے۔ اصل میں جو گندے ذہن والی مکھی ہوتی ہے نا وہ گند پہ بیٹھتی ہے، اور جو صاف ذہن والی ہوتی ہے وہ خوشبودار پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ تاریخ کے اندر جہاں آل و صحاب کے بارے میں غلاظت ہے وہیں خوشبودار پھول بھی ہیں، موتی بھی ہیں، لیکن اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی فطرت اور طبیعت اور مزاج اور سوسائٹی کی بات ہے۔ جو تفضیلیوں کے اندر حضرت معاویہ کے گستاخوں کے اندر بیٹھے گا، یرانے لگائے گا، وہاں جا کے بیان کرے گا، ان سے تعلق رکھے گا، اثرات تو پھر آئیں گے بھائی، جدا کھائیے دے گیت گائیے، جن کا کھائیں گے پھر ان کے گیت بھی گانے پڑیں گے، انہیں راضی تو کرنا پڑے گا، پھر جا کے بیانات ہوں گے، پھر جا کے یرانہ قائم رہے گا۔ تو یہ حضرت صاحب کی آپ سوچ دیکھیں، کیا کوئی بندہ جس کے ذہن میں ذرا بھی مقام صحابیت کا حیا اور شرم ہو وہ ایسی بات سوچ سکتا ہے؟ جس کی نگاہ میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ہو، جس کی نگاہ میں محبوب کا فرمان کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، جس کے سامنے اہل سنت کا اصول ہو کہ لا نذکرہم الا بخیر، جو اپنے آپ کو قادری کہلوائے لیکن غوث پاک کی تعلیمات کو بھول جائے۔ غوث پاک کہیں کہ واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، آگے فرمایا وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ، کہ صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں ان کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں صرف مشاجرات کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کی جو بشری کمزوریاں ہیں یا
اسلام لانے سے پہلے کے معاملات ہیں، اگر صحیح ثابت ہوں تو وہ بھی ضرورتاً بیان کیے جائیں گے، خام خواہ نہیں، اور جو ثابت ہی نہیں ان کو بیان کرنا جائز ہی نہیں۔ جیسے کو اپنی ماں باپ، اپنے خاندان، باپ دادا پیر استاذ، یعنی ہمارے جو بڑے ہیں، حضرت صاحب کے بڑے ہیں، کیا ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیا کوئی گوارا کرتا ہے اپنے بزرگ کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرے مجمع عام کے اندر؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو صحابہ کرام جو ہمارے ایمان کا واسطہ ہے، دین کا واسطہ ہے، قرآن کا واسطہ ہے، سنت کا واسطہ ہے، ان کے بارے میں اس لیے تو محبوب کائنات نے فرمایا نا کہ جو میرے صحابہ پہ تان کرے وہ لعنتی ہے، فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور فرما میرے صحابہ کا ذکر آئے اپنی زبانیں بند کر لیا کرو، سوائے خیر کے میرے صحابہ کا ذکر نہ کیا کرو، اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ ہمارا ایمان تب بچے گا جب ہم صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہنوں کو، دلوں دماغ کو صاف رکھیں گے۔ اور ایسی گفتگو مجمع عام کے اندر کرنا، اتنی غلیظ بےہودہ فحش گفتگو، تو یہ کیا سبق دے رہے ہیں؟ یعنی قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا غلاظت ڈال رہے ہیں سر عام؟ پھر خود ہی کہتے ہیں جناب یہ مسئلہ تمہارے پلے پڑنے والا نہیں، لیکن پھر بھی سمجھو، یعنی میں تن کے رہنا ہے تواڈے ذہناں وچ، تواڈے دماغ نو گندا کر کے رہنا ہے حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان کے بارے میں، چونکہ مشن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کسی مفتی سے پوچھنا یہ کیا ہے، مفتی سے پوچھنا، تو پہلے آپ مفتی سے پوچھ رہے تھے کہ جو میں غلاظت پھیلانے لگا ہوں کیا اہل سنت کے منہج کے مطابق، طریق کے مطابق کیا یہ اجازت ہے؟ اور باقی جہاں یہ غلاظت تاریخ کی ہے کہ حضرت ابو سفیان نے یہ کیا، وہ کیا، حضرت معاویہ نے یہ کیا، اصل میں یہ پڑھتے ہیں خلافت و ملوکیت، یہ مودودی صاحب کا فیض ہے سارا ان کے پاس، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ جو تاریخ کی غلاظت صحابہ کرام کے بارے میں اس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ اہل بیت پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جیسے مودودی صاحب نے کیا، پوری کتاب حضرت معاویہ کے خلاف لکھ دی، لیکن وہ حضرت علی مرتضیٰ پر بھی معاذ اللہ تان کیے بغیر نہ رہ سکا کہ حضرت علی کی بھی یہ غلطی ہے، کہتا ہے کہ قاتلین عثمان کو دے دینا معاذ اللہ کہتا ہے حضرت علی کی غلطی ہے۔ جہاں حضرت صاحب نے یہ گندگی پڑھی ہے جس کتاب سے، اگر یہ تاریخ خود دیکھ لیتے تو وہیں حضرت معاویہ کا دفاع بھی موجود ہے، اور صحابیت کا مقام اگر ذہنوں میں ہو تو کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ سر عام مجمع کے اندر یہ کہا ہو کہ جناب اس کے کہ میرے باپ کا جناب اس کی ماں سے نجائز تعلق تھا، اس کے نطفہ سے پیدا ہوا، میں اسے بھائی بناتا ہوں، اور جناب انہوں نے قانون لاحق کیا، قانوناً، اور کہتے ہیں جناب کہ حضرت ابو سفیان طائف گئے اور اس کی ماں کے ساتھ تعلق ہوا، اور باپ اس کا اور تھا، بستر کسی اور کا تھا، اور کہتے ہیں تاریخ اسی وجہ سے اسے زیاد بن عبید نہیں کہتی بلکہ زیاد بن ابی کہتی ہے، زیاد اپنے باپ کا، جب بھی تاریخ نام لیتی ہے تو زیاد اپنے باپ کا کہتی ہے۔ حضرت صاحب اس لیے ہم نے کہا تھا آپ کا میدان ہے سورہ سنانا، اشعار سنانا، وہ آپ کو اچھے آتے ہیں، آپ کا لہجہ بھی اچھا ہے، آواز بھی اچھی ہے، کہانیاں بھی آپ سنا سکتے ہیں، فضائل پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ میدان آپ کا نہیں۔ ان باتوں سے باز آ جائیں، ہم کئی دفعہ تنبیہ کر چکے ہیں، آپ اکڑ چکے ہیں، آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، پچھلے بھی بیانات آپ پہ قرض ہیں، اور میں یہاں بالخصوص فضلائے بحیرہ شریف بلکہ مفتیان بحیرہ شریف سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ یارانہ ہے، ان کا آپ کے ساتھ، آپ انہیں بلاتے ہیں، بیان کرواتے ہیں، آپ پر بھی فرض ہے کہ اس بندے کو تنبیہ کریں، اسے سمجھائیں، خبردار کریں کہ اپنی مجلس صاف رکھو، اپنی محفل سوسائٹی صاف رکھو، اپنا دماغ صاف کرو۔ حضرت معاویہ ابو سفیان کے ساتھ تجھے دشمنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب یہ حسد کی لعنت ہے۔ اب یہ حسد ہے جو گندگی آپ پھیلا رہے ہیں حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے بارے میں، یہ حسد ہے یا ہمارا فرض ہے، ہمارے سنت ہے، ہمارا منصب ہے کہ ہم اہل سنت کے نظریہ صحابہ کی جو عظمت شان ان کا دفاع کریں؟ تو لہٰذا حضرت صاحب ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن لگتا ہے کہ حضرت معاویہ سے آپ کو حسد ہے، حضرت معاویہ سے آپ کو حسد ہے کا مشہور شعر ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّيَتْ أَطَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کی فضیلتوں کو نشر کرنا چاہتا ہے پھر اس کے جو حاسدین ہیں ان کی زبان جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ تو کہیں آپ کو حضرت معاویہ سے حسد تو نہیں، حضرت ابو سفیان سے حسد تو نہیں کہ جناب ان کے ہاتھوں پر حسن حسین نے ہاتھ کیوں رکھا، انہیں امام کیوں بنا دیا، اور اہل سنت جناب ان کی عظمتوں شانوں کو، ان کے فضائل کو کیوں بیان کرتے ہیں، ان کا عرس کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو، ہمیں الحمدللہ آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حضرت معاویہ ان کے خاندان سے اچھا بلا مسئلہ ہے، اور وہ اپنی ساری آپ کی صحبت کی تاثیر ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی سوسائٹی صحیح کریں اگر اہل سنت میں رہنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ چیز برداشت نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو ذلیل کریں نہ اہل سنت کو خراب کریں۔ تو یہ بات بڑی قابل افسوس ہے کہ آپ سرعام مجمع کے اندر اتنی غلیظ گندی فحش گفتگو کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلق جوڑے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ذرا بھی آپ کو حیا نہ آئی؟ کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے نا، جب بندہ بزرگوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر مجمع ہو تو ایسی بات ثابت بھی ہو تو پھر بھی بندہ بات کرتے ہوئے تھوڑا ہچکچاتا ہے۔ آپ کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں آئی، ذرا بھی آپ نہیں شرمائے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ دیکھیے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، چونکہ انہوں نے آپ نے اس کلپ کے اندر تقریباً 4 منٹ کا ہم تک پہنچا ہے، اس کے اندر ایک تو انہوں نے زیاد جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، بنو امیہ کے ساتھ ملا تو ظالم ہو گیا۔ انشاءاللہ الگ سے ہم
زیاد کا جو کردار ہے اس پر گفتگو کریں گے. لیکن یہاں اتنا کہہ دیں کہ زیاد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کان من شیعۃ علی، یہ یاد رکھیے گا اور اس چیز کی فکر کریں کہیں آپ نے حضرت علی کے شیعہ کی گستاخی تو نہیں کی، یہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ زیاد کا جو کردار ہے الگ سے ہم ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے. یہاں آج صرف اس مسئلہ جس کو ہم اصطلاحات زیاد کہتے ہیں، اصطلاحات زیاد. اور افسوس یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اصطلاحات زیاد، الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے. تو جو بندہ بھی صحیح العقیدہ ہے، جس کا دل و دماغ صحابہ کے بارے میں پاک صاف ہے، وہ ضرور جستجو کرے گا اور تحقیق کرے گا، تلاش کرے گا کہ بھئی یہ جو الزام ہے حضرت معاویہ پہ، کیا علماء نے اس کا جواب دیا ہے؟ جواب دیا تو کیا دیا ہے؟ محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محقق الاسلام ہیں، انہوں نے دشمنان امیر معاویہ کی علمی محاسبہ پہلی جلد کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، دیگر علماء نے بھی کی ہے. لیکن یہ تحقیق اس سے ملے گی، یہ دفاع والی جو باتیں ہیں اس سے ملیں گی، صفائی والی باتیں اس سے ملیں گی جو صفائی کسی صحابی کے بارے میں تلاش کرنا چاہے گا. لیکن جس کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہو کہ اس نے کسی صحابی کے ساتھ دشمنی لگا لی ہے، لہذا اس نے جو غلاظت ہے تاریخ کی وہی ڈھونڈنی ہے اس صحابی کے بارے میں، تو اسے پھر ایسی تحقیقات کہاں سے ملیں گی جن کے اندر وہ حقیقت بیان کی جائے گی کہ اصل میں یہ حقیقت کیا اس مسئلے کی. اور یہ الزام رافضیوں کی طرف سے، سبائیوں کی طرف سے ہے. اب دیکھیے حضرت صاحب نے جو الزام لگا، معاذ اللہ، حضرت معاویہ نے یہ کہا علل اعلان کہ میرے باپ کس کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلق جوڑے ہیں. اس پر حضرت صاحب جتنی بھی توبہ کریں، جتنا بھی شرمائیں تھوڑا ہے، جتنی بھی توبہ کریں تھوڑی ہے. اور میں مطالبہ کروں گا حضرت صاحب سے کہ آپ نے یہ عبارت حضرت معاویہ کی زبان سے کم از کم بسندے صحیح ثابت کرنی ہے، کم از کم. اگر ثابت ہو جائے تو پیش کریں، نہیں تو پھر شرمائیں، توبہ کریں، ڈر جائیں. کیا غلاظت، کیا فوش گفتگو آپ ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغ جو ہے وہ گندے کر رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں. اور جب آپ کی اس گندی گفتگو سن کے بندے نکلے ہوں گے، آگے پیچھے گئے ہوں گے، تو ان کے دماغ میں کیا پھر رہا ہوگا کہ حضرت معاویہ ایسے ثابت تھے اور زیاد جو تھا ان کے ساتھ مل کے وہ ظالم ہو گیا. حضرت معاویہ ظالم تھے، ظلم کو پھیلانے والے تھے، اور معاذ اللہ اتنا انہوں نے برا کام کیا کہ جو نجائز مرد تھا، نجائز آدمی تھا، سر عام جناب اعلان کر کے اس کو اپنا بھائی بنا دیا. یعنی ایک نجائز اور بے حیائی والی بات ہے، اسے حضرت معاویہ نے معاذ اللہ عام کیا. تو کیا ذہن لے کے لوگ گئے ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور یہ تو چند چیزیں ہیں جو ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. ابھی پتہ نہیں آپ نے اس ممبر پہ کیا کیا غلاظت پھیلائی ہے. ہم نے تو آپ کے باقی بیان نہیں سنے، جو ہمارے پاس کوئی چھوٹا کلپ تھا وہ ہم سن لیتے ہیں. اگر آپ کے بیانات کو سنا جائے تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا آپ نے بولا ہے. ہاں جی، یہ بہت لمبی فہرست بنے گی. اب جس ترتیب سے انہوں نے بات کی ہے میں اسی ترتیب سے اس کا جواب دوں گا. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ جناب باپ کوئی اور تھا، زیاد کا اور بستر کسی اور کا تھا. تو یہ بات غلط ہے، آگے جا کے اس کی وضاحت ہو جائے گی. اگلی بات انہوں نے کی کہ تاریخ اس لیے اس کو زیاد بن عبید نہیں کہتی بلکہ زیاد بن ابی کہتی. یہ بھی بات ان کی غلط ہے اور لا علمی ہے، بے خبری ہے. جب علماء نے لکھا ہے کان یقال له قبل الاستلحاق زیاد بن عبید الثقفی، استلحاق سے پہلے تاریخ اسے زیاد بن عبید کے نام سے بھی یاد کرتی ہے. اور طبقات کے اندر امام ابن سعد نے لکھا ہے وقانا بعضهم یقول زیاد بن ابیہ، بعضهم یقول زیاد الامیر، زیاد بن سمیہ، زیاد بن امہ. اس انداز سے بھی تاریخ اسے یاد کرتی ہے. حضرت صاحب نے یہ بھی غلط بات کی ہے کہ تاریخ جناب اسی وجہ سے اسے زیاد بن عبید نہیں کہتی، زیاد بن ابی کہتی ہے. یہ بھی آپ کی کم علمی ہے. اصل مسئلہ بیان کرنے سے پہلے یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں کہ ایسا مرد ہو کہ جناب جو حلال طریقے سے پیدا نہ ہوا ہو، پیدا نجائز اولاد ہے، تو اب کوئی بندہ اسے نجائز باپ کی طرح مشہور کرتا ہے. یعنی یہ بات مشہور ہو کہ اس کا جو باپ ہے اس سے یہ حلال طریقے سے پیدا نہیں ہوا، نجائز طریقے سے پیدا ہوا ہے. اب وہ جو باپ ہے جس سے نجائز طریقے سے پیدا ہوا اس کی طرف نسبت کر کے اس کو مشہور کرنا یہ جائز ہے. اب آپ نے بھی مفتیان کرام سے فتویٰ لینا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ مفتیوں سے پوچھو جا کے، حضرت صاحب اب آپ کو بھی مفتیوں کی ضرورت پڑے گی. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو کسی نجائز سے پیدا ہوا ہو اس کی طرح منسوب کر کے بات مشہور کرنا، نجائز بیٹا ہو کسی کا اس کو شہرت دینا یہ جائز ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک معاذ اللہ حضرت ابو سفیان کا اس کی ماں سے نجائز تعلق قائم ہوا تھا، اب نجائز یہ پیدا ہوا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ، تو جن بزرگوں نے اس سے زیاد بن ابی سفیان کہا ہے ان پر کیا فتویٰ ہے حضرت صاحب؟ یہ آپ نے بتانا ہے. اگر حضرت معاویہ کا جرم ہے، انہوں نے غلط کیا، انہوں نے معاذ اللہ بے حیائی فوش بات کو عام کیا، غلط تعلق جوڑا، حضرت ابو سفیان نے نجائز حرکت کی، تو جن بزرگوں نے زیاد بن ابی سفیان لکھا ان پر کیا فتویٰ ہے یہ بھی آپ نے جواب دینا ہے. آپ جناب سب سے پہلی بات جو آپ کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں ہے، خود بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے زیاد بن ابی سفیان لکھا ہے، خود بخاری شریف کے اندر موجود ہے. 1700 نمبر حدیث دیکھیں، ان زیاد بن ابی سفیان کتب الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم. امام بخاری بھی زیاد بن ابی سفیان کہہ رہے ہیں. اب لگائیے فتویٰ، اگر نجائز حرکت تھی ابو سفیان کی حضرت معاویہ کی تو نجائز بات کو، ایک بے حیائی کی بات کو مشہور کرنا، پھر انہوں نے کیوں نہ کہا زیاد بن ابی، کیوں نہ کہا امام بخاری نے زیاد بن ابی کیوں نہ کہا؟
ابھی یہ ایک شخصیت ہے، اور امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر بھی زیاد بن ابی سفیان ہی لکھا ہے، امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر بھی زیاد بن ابی سفیان لکھا ہے، امام عبد البر نے بھی الاستیاب کے اندر زیاد بن ابی سفیان ہی لکھا ہے، امام مزی نے تہذیب الکمال کے اندر بھی زیاد بن ابی سفیان لکھا ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر بھی زیاد بن ابی سفیان لکھا ہے، امام مالک نے موطا کے اندر بھی زیاد بن ابی سفیان لکھا ہے، ابو نعیم نے بھی معرفت الصحابہ کے اندر زیاد بن ابی سفیان لکھا ہے، امام طحاوی نے بھی زیاد بن ابی سفیان لکھا ہے۔ آپ شرم سے ڈوب کے مر جائیں، کتنی کچی کتنی بیہودہ تحقیق مودودی آپ گندگی پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کی حالت۔ حضرت صاحب پھر کو بات کر کہتے ہیں یہ حسد کی لعنت ہے، یہ حسد کی لعنت نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا فرض ہے، آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے، آپ کن کے اندر بیٹھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا پھیلاتے ہیں، سر عام جمعے کے مجمع میں لوگوں کو کیا سناتے ہیں۔ یہی تقریراً ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، آپ کا اپنا انداز، ہمارا اپنا۔ لیکن حضرت صاحب آپ خطیب ہیں، خطیب رہیے، آگے نہ بڑھیے، ورنہ آگے دل ہے جس میں آپ پھنس چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیاد بن ابی سفیان یا اما عائشہ صدیقہ نے بھی کہا ہے، اما عائشہ صدیقہ نے زیاد کی طرف خط لکھا اور لکھا کہ من عائشہ ام المومنین الی زیاد بن ابی سفیان، اما عائشہ صدیقہ بھی زیاد بن ابی سفیان کہہ رہے ہیں، آپ لگائیں فتویٰ، پوچھیں مفتیوں سے، آپ دیکھیں اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعلق کیسے قائم ہوا، یہ تاریخ کے اندر یہ وضاحت بھی موجود تھی، لیکن حضرت صاحب نے چونکہ وضاحت نہیں وہ دیکھنی تھی، آپ نے صرف غلاظت پھیلانی تھی۔ بخاری شریف کے اندر 51-2700 نمبر حدیث کے اندر ہے کہ جاہلیت کے دور کے اندر 4 طرح کے نکاح تھے، 4 طرح کے نکاح۔ ان نکاح، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان نکاح فی الجاہلیت کان علی 4 انحاء، کہ جاہلیت کے دور کے اندر 4 طرح کے نکاح کے طریقے تھے۔ ثابت ہو گیا بخاری سے کہ نکاح کے 4 طرح کے طریقے۔ آپ تاریخ کامل سنیں ابن اسیر جزری کی، کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت کے پاس کئی مرد آتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جس کی طرف چاہتی ہے منسوب کر دیتی ہے، یہ ایک طریقہ نکاح کا، جاہلیت کا نکاح ہے، یہ زنا نہیں، مولوی صاحب زنا نہیں، یہ نکاح ہے، آپ کو شرم کرنی چاہیے تھی۔ اور حضرت ابو سفیان نے بھی نکاح کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، مباشرت کی تھی، زنا نہیں کیا تھا، تاریخ نے نکاح کہا ہے۔ اور بخاری شریف کہتی ہے کہ 4 طریقے نکاح کے، تاریخ نے بھی نکاح کہا، ابھی میں پڑھوں گا عبارت، آپ اس کو معاذ اللہ زنا بنا کے پیش کر رہے ہیں، نجائز بنا کے پیش کر رہے ہیں، غلاظت اور بے حیائی صحابہ کے بارے میں ہم کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہے، فلما جاء الاسلام حرم هذا نکاح، اسلام نے یہ نکاح حرام کر دیا، الا انه اقر كل ولد كان ينسب الى اب من اي نکاح كان من انكحتهم على نسبه ولم يفرق بين شيء منها، اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا، اس نسب کو قائم رکھا، اس بچے کو ثابت النسب رکھا جس کی پیدائش جس انداز سے بھی جاہلیت کے نکاح سے ہوئی، اور یہ جو زیاد تھا اس کی بھی پیدائش اسی جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک طریقے سے ہوئی، تاریخ نے اس کو بیان کیا، آپ کو نظر نہ آیا۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ آپ کے جو مخالفین تھے اس وقت، جو مخالفین تھے عبد الرحمن بن حکم اور ابن مفرخ اور عبداللہ بن عامر، انہوں نے بھی بعد میں معذرت کی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ اور اس وقت جو مخالفین ہیں یہ انہوں نے بھی بات نہیں کی کہ بھئی زیاد جو ہے معاذ اللہ یہ حرامی ہے، یا یہ ہے کہ ابو سفیان کی بدکاری سے پیدا ہوا ہے، یہ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر جناب یہ بدکاری ثابت ہوگی، یہ بھی انہوں نے کہا، بلکہ انہیں اعتراض یہ تھا کہ حضرت معاویہ جس بات پہ گواہی لے کر اسے بھائی بنا چکے ہیں کہ میرے باپ نے تسلیم کیا تھا یہ میرا بیٹا ہے، اور سمیہ نے بھی مانا تھا یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تعلق قائم نہیں ہوا۔ ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ نجائز حرکت تھی ابو سفیان کی، یا یہ کہ ابو سفیان کا بیٹا ثابت ہو جائے تو یہ استلحاق نجائز ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں انہیں اختلاف یہ تھا، اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ولا واللہ ما علمت سمیہ رأت ابا سفیان قط، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے علم میں نہیں کہ کبھی سمیہ نے ابو سفیان کو دیکھا بھی ہے۔ اصل اعتراض یہ تھا، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا تھا، تو جاہلیت کے نکاح میں سے ایک نکاح کی صورت میں یہ پیدا ہوا تھا، تو بعد میں انہوں نے حضرت معاویہ سے معذرت کی۔ یہ گندی بات اور یہ فوش بات ان بندوں نے بھی حضرت معاویہ ابو سفیان کی طرف منسوب نہیں کی جو آپ نے کی ہے، جو آپ کہتے ہیں جس معاویہ نے علی اعلان کہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ صحابہ کا مقام ہے جن کے بارے میں اللہ کے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے علی اعلان کہا کہ میرے باپ نے اس کی ماں سے نجائز تعلق جوڑے تھے، نعوذ باللہ، آپ کو پسینہ بھی نہیں آیا، تریڑی بھی نہیں آئی آپ کی پیشانی پہ۔ اب آپ کے سامنے وہ عبارتیں پیش کریں تاریخ کی کہ جن کے اندر واضح ہے کہ یہ جاہلیت کا ایک نکاح تھا۔ بخاری شریف 51-27 نے کہا کہ جاہلیت میں نکاح تھے، تو زیاد نکاح سے ہوا، زنا سے نہیں۔ حضرت صاحب معافی مانگیں، توبہ کریں، جتنی بھی توبہ کریں، جتنا شرمائیں تھوڑا ہے، جتنا شرمائیں تھوڑا ہے۔
اب دیکھیے یہ عبارت ابن خلدون کے اندر ہے کہ جناب کہ فَأَصَابَهَا بِنُوعٍ مِّنْ أَنْكَحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ کہ حضرت ابو سفیان کا اس سے جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح کے سبب سے تعلق ہوا. والدت زیاد ہذا یہ زیاد پھر اس سے پیدا ہوا. ونسبته الى ابی سفیان اور خود سمیہ نے اسے ابو سفیان کی طرف منسوب بھی کر دیا جس طرح جاہلیت کے نکاح میں سے ایک صورت تھی. اور آگے وقر لہا بہی حضرت ابو سفیان نے اقرار بھی کر لیا, سمیہ نے بھی منسوب کیا, ابو سفیان نے بھی اقرار کر لیا. یہ جاہلیت کا ایک نکاح کی صورت تھی اور اس طرح وہ بچے کو ناجائز نہیں سمجھا جاتا تھا, نکاح کی پیدائش ہی سمجھی جاتی تھی. الا انہ کان بخفیۃ لیکن حضرت ابو سفیان نے اس بات کو خفیہ رکھا, عام نہیں کیا بلکہ خاص لوگوں کو اس طرح بتایا. اور انہی بندوں نے بعد میں گواہی دی کہ ابو سفیان نے بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور چونکہ نکاح کی قسم تھی تو حضرت معاویہ نے وہی گواہیاں لیں اس بات پر کہ چونکہ جاہلیت کے اندر نکاح کی قسم تھی, اگر یہ گواہ مل جائے کہ جن کے سامنے ابو سفیان نے یہ اظہار کیا تھا تو لہٰذا چونکہ اب اسلام نے وہ نسب ثابت رکھا ہے لہٰذا یہ میرا بھائی بن سکتا ہے, لہٰذا یہ اس کا حق ہے شرعی سے دینا چاہیے. اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے کام کیا. اب تاریخ کامل کی عبارت سنیں. انما استلحق معاویہ زیادا لان انکحۃ الجاہلیۃ کانت انواعا. حضرت امیر معاویہ نے استلحاق کیوں کیا کہ جاہلیت کے اندر نکاحوں کی انواع تھیں, قسمیں تھیں, لہٰذا اس کی پیدائش انہی میں سے ایک نکاح کی صورت میں ہوئی. حضرت صاحب بخاری کہتی ہے نکاح کی 4 قسمیں تھیں اور تاریخ کہتی ہے ابو سفیان کا سمیہ سے تعلق نکاح سے ہوا. جاہلیت کے نکاح کی صورت تھی, زیاد نکاح سے پیدا ہوا, زنا سے نہیں. تاریخ بھی حضرت ابو سفیان کا دفاع کرے, حضرت معاویہ کا دفاع کرے, زیاد کا دفاع کرے, اور آپ کھلے بندوں مجمع میں یہ غلاظت عام کریں کہ معاذ اللہ حضرت معاویہ نے کہا کہ یہ میرے باپ نے اس کی ماں سے ناجائز تعلق جوڑے تھے, اور پھر کہیں یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں لیکن میں واڑ کے چھوڑوں گا, تون کے چھوڑوں گا ذہنوں میں. پھر آپ کو شرمانا چاہیے جتنا شرمائیں. اور پھر حضرت معاویہ نے گواہی طلب کی, چونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں ابو سفیان نے بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. تو چونکہ نکاح کی صورت تھی حضرت معاویہ نے پھر کہا اور بھی کوئی ہے گواہ, تو 10 بندوں نے گواہی دی کہ ہم سے ابو سفیان نے یہ بات کی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, چونکہ تعلق تھا نکاح والا, یہ میرا بیٹا ہے. ان گواہوں میں سے ایک صحابی ہیں مالک بن ربیہ السلولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول بھی گواہوں میں سے ہیں. صحابی گواہی دے رہے ہیں. کیا صحابی کو دین کا پتہ نہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہے. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ بالکل ابو سفیان نے مانا یہ میرا بیٹا ہے, تو لہٰذا یہ استلحاق ہو سکتا ہے. اور آپ نے سنا اما عائشہ صدیقہ نے زیاد بن ابی سفیان کہا, امام بخاری نے زیاد بن ابی سفیان کہا, امام حاکم نے زیاد بن ابی سفیان کہا, امام ابن سعد نے زیاد بن ابی سفیان کہا, امام عبد البر نے زیاد بن ابی سفیان کہا, امام مزی نے زیاد بن ابی سفیان کہا, امام مالک نے زیاد بن ابی سفیان کہا, امام طحاوی نے زیاد بن ابی سفیان کہا, امام ابو نعیم نے زیاد بن ابی سفیان کہا. یہ سارے زیاد بن ابی سفیان کہہ رہے ہیں. تو لہذا صحابی گواہی دے رہا ہے. اور ان میں سے منذر بن زبیر نے گواہی کیا دی کہ علی المرتضیٰ سے ہم نے سنا سامع علی یقول اشہد ان ابا سفیان قال ذلک, کہ علی المرتضیٰ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں ابو سفیان نے ہمارے سامنے اظہار کیا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ بھی گواہوں میں شامل ہو گئے. آپ تو حضرت علی کے مخالف ثابت ہو گئے, حضرت علی کے مقابل آ گئے آپ. اور ادھر زیاد کون ہے, کان من شیعۃ علی, زیاد حضرت علی کے شیعوں میں سے ہے, تاریخ نہیں لکھا ہے. اور حضرت علی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ زیاد ابو سفیان کا بیٹا ہے. آپ بتائیے یہ کون سا جرم تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا, ابو سفیان نے کیا؟ کون سا جرم تھا؟ آپ نے جتنی غلیظ گفتگو, گندی فوش گفتگو کی ہے مجمع عام کے اندر بغیر کسی ثبوت کے, بغیر مقصد کے, آپ نے زیادتی کی ہے, توہین کی ہے. آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور شرمسار ہونا چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور تاریخ کی کیا اوقات ہے جو غلیظ گندی تاریخ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کی جائے, اس لیے صحابہ کرام کی اصل تاریخ قرآن مجید ہے. تو لہٰذا آئندہ احتیاط کریں. اور بیرا شریف کے مفتیان کرام سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس بندے کو سمجھائیں, اس کی اصلاح کریں, اس سے توبہ کروائیں, اور اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر بلائیں, ورنہ کنارہ کریں. ایسا بندہ جس کی سوسائٹی ایسی ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں, اور جو بندہ خود حضرت معاویہ ابو سفیان کا بغض رکھتا ہے, ایسا بندہ اہل سنت کی محفل میں نہیں آ سکتا. جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں اس کو اس بندے سے مطالبہ کرنا چاہیے, حضرت صاحب آپ نے کئی دفعہ حضرت معاویہ ابو سفیان سے ہند کی گستاخی کی ہے, توبہ کریں. توبہ کر لے تو فابیا, ورنہ یہ بندہ اہل سنت کی محفل میں آنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ اہل سنت کے ایمانوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ زیاد کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا.